پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سکھائے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بڑے ہونے کی حیثیت سے ادب کیسے کرنا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو علوم سکھائے۔ اس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مرشد ہوئے، استاد ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرشد ہونے کی حیثیت سے بھی آداب سکھائے، استاد ہونے کی حیثیت سے بھی آداب سکھائے، حاکم ہونے کی حیثیت سے بھی آداب سکھائے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی حیثیت سے بھی آداب سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انتظار کیا کرو، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کا انتظار کیا کرو، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے فیصلے نہ تھوپا کرو۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرما دیں اس پر عمل کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آداب سکھائے کہ کیسے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، صحابہ اکرام ساتھ ہیں، او میرے محبوب کے صحابہ، میرے محبوب سے آگے نہ بڑھا کرو، آگے نہ چلا کرو، پیچھے چلا کرو۔ اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں، خاموشی سے بیٹھ کر گفتگو میرے محبوب کی سنو۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مکمل کرنے سے پہلے نہ بولا کرو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ فیصلہ کرنے سے پہلے خود فیصلے نہ کیا کرو، خود فیصلے کر کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ تھوپا کرو، نہ لازم کیا کرو، بلکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سنا کرو اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر ہی عمل کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، او میرے محبوب کے صحابہ، او میرے محبوب کے شاگردوں، خیال رکھا کرو کسی چیز میں بھی میرے محبوب سے آگے نہ بڑھا کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دیا اور سمجھا دیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقے سے ادب کیا کرو، تو جیسے اللہ نے سمجھایا ہے اس کے مطابق میرے محبوب کا ادب تم پر لازم ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تم پر لازم ہے۔ بنو تمیم کا ایک وفد آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس وفد کا سردار متعین کرنا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر صحابہ کرام یہاں پر موجود تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھی بڑے بڑے صحابہ کرام اس مجلس کے اندر موجود تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت فرمائی کہ بنو تمیم کا وفد آیا ہے، اس کا سردار ہم نے متعین کرنا ہے، رائے دو، مشورہ دو، سردار کس کو متعین کرے؟ ایک صحابی نے کہا فلاں کو متعین کر دیں، فلاں کو سردار بنا دیں۔ دوسرے صحابی نے رائے دی فلاں کو نہیں بلکہ فلاں کو، کسی اور کو سردار متعین کر دیں۔ تو پہلے صحابی جھگڑنے لگے، اونچی آواز سے بات کرنے لگے کہ آپ میری رائے کے خلاف اپنی رائے دے رہے ہیں، میری مخالفت کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے باتیں بڑھتی گئیں، صحابہ اکرام میں شور مچ گیا، اونچی آواز سے صحابہ اکرام باتیں کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی
یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کیا کرو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بیٹھو سر جھکا کر بیٹھا کرو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سر جھکا کر سنا کرو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کر رہے ہو درمیان میں کاٹا نہ کرو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے درمیان میں گفتگو نہ کیا کرو۔ اپنی آوازوں کو اونچا نہ کیا کرو۔ اونچی آواز سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو نہ کیا کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر اگر کوئی رائے دینی ہے، کوئی بات کرنی ہے، کوئی گفتگو کرنی ہے، ایسا آواز سے گفتگو کیا کرو، ایسا آواز سے رائے دیا کرو، ایسا آواز سے مشورے دیا کرو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر اونچی آواز سے بات نہ کیا کرو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دھمکی دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر اونچی آواز سے بات کی، دوبارہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تمہاری آوازیں بلند ہو گئی تو پھر یاد رکھنا میں تمہارے اعمال کو ضائع کر دوں گا، تمہارے اعمال کو، تمہاری نیکیوں کو برباد کر دوں گا، تمہارے نمازوں کی نیکیوں کو ختم کر دوں گا، تمہارے روزوں کی نیکیوں کو برباد کر دوں گا، تمہارے تمام کے تمام نیک اعمال ختم کر دوں گا، ضائع کر دوں گا، تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جو تم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوتیں کرتے ہو، اللہ کا ذکر کرتے ہو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہو، سجدے کرتے ہو، رکوع کرتے ہو، قیام کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہاری تمام کی تمام نیکیاں ضائع کر دوں گا، تمہیں پتہ تک بھی نہیں چلے گا۔ یعنی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب سے بیٹھ کر بات کیا کرو، احترام سے بیٹھ کر بات کیا کرو، بے ادبی اور گستاخیاں نہ کیا کرو۔ ہمارے اکابرین میں مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا زاہد الراشدی صاحب فرماتے ہیں کہ مولانا عبد القادر روپڑی اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا ایک مسئلے پر اپنا ایک موقف تھا، انہوں نے اپنا موقف لکھا۔ مولانا زاہد الراشدی صاحب فرماتے ہیں میں اس وقت مشکات شریف کی کلاس میں پڑھا کرتا تھا، تو میں نے چاہا کہ مولانا عبد القادر صاحب کے اس موقف کا جواب لکھوں۔ میں نے بڑی جستجو سے، بڑی محنت سے، بڑی لگن سے اور بڑے مطالعہ سے ان کا جواب لکھا۔ جواب لکھنے کے بعد میں اپنے والد محترم مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، ان کے سامنے پیش کیا تاکہ میرے والد محترم میرے اس مضمون کو چیک کریں، میرے اس جواب کو چیک کریں، کیا یہ جواب میں نے صحیح دیا، کیا یہ مضمون میں نے صحیح لکھا یا نہیں۔ تو مولانا زاہد الراشدی صاحب فرماتے ہیں میں نے جب مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے پڑھا، پڑھتے ہی فوراً مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا اور فرمایا کہ تو نے کیا لکھا،
کہ مولانا عبد القادر کہتا ہے کیا یہ تیرا چھوٹا بھائی ہے؟ اگرچہ یہ علماء اہل حدیث میں سے تھے جن کو ہم ناحق کہتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حق پر نہیں ہے، اور ان کا جواب لکھ رہا ہوں۔ میرے والد محترم مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بھی برداشت نہ کیا، جو مد مقابل ہے، جس کو ہم حق پر نہیں سمجھتے، ان کے کسی عالم کو بھی بے ادبی سے کوئی پکارے، ان کے کسی عالم کا نام بھی کوئی بے ادبی سے لے۔ میرے والد محترم نے اس کو بھی برداشت نہیں کیا اور فرمانے لگے کہ یہ تیرا چھوٹا بھائی نہیں ہے، بلکہ اس طرح لکھو کہ مولانا عبد القادر صاحب نے فرمایا ادب سے بات کرو، احترام سے لکھو۔ مولانا زید الراشدی صاحب فرماتے ہیں میرے والد محترم نے مجھے فرمایا کہ یوں لکھو، مولانا عبد القادر صاحب روپڑی یوں کہتے ہیں، مجھے ان کی اس بات سے اختلاف ہے، اور فرمایا مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ کا موقف مضبوط ہونا چاہیے، بات میں لچک پیدا نہ ہو، لیکن لہجے میں جتنی ہو سکے لچک پیدا کرو، الفاظ جتنی ہو سکیں نرم منتخب کرو، الفاظ کا انتخاب اور چناؤ اس طرح کرو جتنا ہو سکے تمہارے الفاظ نرم ہوں، نرم الفاظ استعمال کرو، نرم باتیں استعمال کرو، نرم جملے استعمال کرو، چاہے مخالف ہی کیوں نہیں، چاہے تمہارا دشمن ہی کیوں نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر مخالف کو محسوس ہو گیا کہ آپ اس کی توہین کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کی تذلیل کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ پڑھ کر سنائیں گے، وہ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے مخالف کو محسوس ہوا کہ مجھے یہ سمجھانا چاہتا ہے، میری سمجھ میں یہ بات لانا چاہتا ہے، تو وہ یقیناً آپ کی بات سنے گا اور غور کر کے سنے گا، اور اس کو پتہ ہوگا کہ میرے احترام کا خیال رکھے گا، میری تذلیل نہیں کرے گا، میری توہین نہیں کرے گا۔ اسی لیے فرمایا چاہے مد مقابل ہی کیوں نہ ہو، مخالف ہی کیوں نہ ہو، دشمن ہی کیوں نہ ہو، اپنے الفاظ کا چناؤ اس طرح کریں کہ آپ کی گفتگو میں، آپ کی بات میں، آپ کے جملوں میں، آپ کے الفاظ میں کسی کی توہین نہ ہو، کسی کی تذلیل نہ ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرمایا قولا لہ قولا لینا، اے میرے نبیو، اے میرے پیغمبرو، تم فرعون کے پاس جاؤ، جا کر نرم بات کرنا، سختی سے بات نہ کرنا، ان کی تذلیل کرنے کی کوشش نہ کرنا، ان کی توہین کرنے کی کوشش نہ کرنا، نرم الفاظ استعمال کرنا، نرم جملے استعمال کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے، شاید کہ وہ پروردگار کے عذاب سے ڈر جائے۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ کہ سامنے والے مد مقابل کو نصیحت کرنا مقصد ہے، حق پر لانا مقصد ہے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے ڈرانا مقصد ہے، اس کی تذلیل کرنا، ان کی توہین کرنا مقصد نہیں ہے۔ اگر مد مقابل کی تذلیل جائز ہوتی، مد مقابل اور مخالف کی اور دشمن کی اہانت اور توہین جائز ہوتی، تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو نہ سکھاتے اور نہ فرماتے کہ فرعون کی تذلیل نہ کرنا، فرعون کے سامنے جا کر نرم بات کرنا، یوں نہ فرماتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور طریقہ سکھا دیا اور قانون اور ضابطہ سمجھا دیا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہیں، مد مقابل تمہارا دشمن کافر ہی کیوں نہیں،
اللہ کا بڑا دشمن ہی کیوں نہیں، اس کو نصیحت والے انداز سے، پیار والے انداز سے، نرم بات کر کے، نرم جملے استعمال کر کے، نرم الفاظ استعمال کر کے آپ نے اس کو متاثر کرنا ہے، آپ نے اس کو نصیحت کرنی ہے، آپ نے اس کو اللہ کی فرما برداری پر لے کے آنا ہے، حق پر لے آنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ سے ڈرانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ فرعون کے پاس، اس کو جا کر نصیحت کرو، تو دونوں حضرات کہنے لگے اے میرے پروردگار، ہمیں ڈر ہے، ہمیں خوف ہے، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا، ہم پر ظلم کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، اے میرے نبیو تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں، اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں پروردگار تمہارے ساتھ ہوں، میں پروردگار کی طاقت اور قدرت تمہارے ساتھ ہے، میری نصرت تمہارے ساتھ ہے، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ میں فرعون کو جرأت نہیں دوں گا، ہمت نہیں ہونے دوں گا کہ آپ پر زیادتی کرے، آپ پر زیادتی کرنے کی جرأت کر ہی نہیں سکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں آپ کا رعب اس کے دل میں اتنا مسلط کر دوں گا، اتنا پیوست کر دوں گا کہ فرعون کو جرأت بھی نہیں ہوگی کہ آپ کی مخالفت کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بغداد کے مسجد میں گئے، اس مسجد کے قریب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک تھی، اس مسجد کے قریب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد میں تشریف لے گئے، بات ہو رہی ہے ادب کی کہ ادب کیسے کرنا چاہیے، علماء کرام کا ادب ہمارے دلوں میں کتنا ہونا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے امام ہیں، مسجد میں تشریف لے گئے، نماز کا وقت ہوا، جیسے ہی جماعت کے لیے صفیں بنی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دوڑ کر مصلی پر چڑھ گئے۔ حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نماز نہیں پڑھایا کرتے تھے، ہر وقت ہر نماز میں کسی اور کو مصلی پر چڑھا دیتے تھے، نماز پڑھانے کے لیے کسی اور کو مقدم کرتے تھے، کسی اور کو آگے کر دیتے تھے، خود نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ لیکن اس مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی صفیں بنی دوڑ کر مصلی پر چڑھ گئے۔ بعد میں شاگردوں نے پوچھا حضرت امام صاحب آپ تو نماز نہیں پڑھاتے، آپ تو امامت نہیں کراتے، امامت سے گھبراتے ہیں، ہر نماز میں آپ کسی اور کو امام بنا دیتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اس نماز میں آپ نے دوڑ لگا دی اور دوڑ کر مصلی پر چڑھ گئے اور امامت شروع کرا دی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ ادب کا مقام تھا، احترام کا مقام تھا، اسی لیے میرے لیے ضروری تھا کہ میں ہی امامت کراؤں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس مسجد کے قریب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک تھی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے فاتحہ خلف الامام درست نہیں، فاتحہ خلف الامام یعنی امام کے پیچھے مقتدی فاتحہ پڑھے، یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اسی لیے میں دوڑ کر مصلی پر چڑھ گیا اور امامت شروع کرا دی کہ اگر میں مقتدی بنا، میرے مذہب کے مطابق فاتحہ خلف الامام ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو مجھے فاتحہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنی پڑتی، اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے خلاف تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک اسی مسجد کے قریب ہے، اسی لیے میرے دل نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہم سے بڑے ہیں، امام اعظم ہیں، بڑے امام کے مذہب کی مخالفت کرو، بڑے امام کی مذہب کی مخالفت سے بچنے کے لیے میں نے امامت شروع کرا دی، کیونکہ امام کے بارے میں کوئی امام نہیں کہتا
تمام ائمہ کرام کا اتفاق ہے کہ امام فاتحہ پڑھے، امام فاتحہ پڑھے اور امام پر فاتحہ لازم ہے۔ تمام ائمہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اتفاق ہے اس پر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ اسی لیے اگر میں پیچھے کھڑے ہو کر مقتدی بن کر نماز پڑھتا تو مجھے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے مذہب کے مطابق فاتحہ پڑھنی پڑتی، اور یہ بڑے امام صاحب کے مذہب کے خلاف تھا۔ اس مخالفت سے اور اس خلاف سے بچنے کے لیے میں نے امامت شروع کرا دی۔ بڑے ائمہ کرام، بڑے علماء کرام ایک دوسرے کا اس قدر ادب اور احترام کیا کرتے تھے، اور آج کا دور ہے ہاں جی سب سے زیادہ علماء کرام کو کوسا جاتا ہے، بے ادبی اور گستاخی علماء کرام کی جاتی ہے۔ مساجد میں جائیں، مدارس میں جائیں، جہاں پر بھی جائیں علماء کرام کی توہین کی جاتی ہے۔ مولانا عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، خیال کرنا زندگی میں کبھی کسی عالم کی توہین اور بے ادبی اور گستاخی نہ کرنا، کسی عالم میں کوئی عیب نہ نکالنا، کسی عالم کو برا بھلا نہ کہنا، کسی عالم کے علم کو حقیر نہ سمجھنا۔ اگر تم میں سے کسی نے کسی عالم کی بے ادبی کی، کسی عالم کی توہین کی اور کسی عالم کو حقیر جانا، مولانا عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تمہاری 10 نسلوں تک اللہ تعالیٰ کسی عالم کو پیدا نہیں ہونے دے گا، تمہاری 10 نسلیں علم سے محروم کر دی جائیں۔ اسی لیے فرمایا علماء کرام کا ادب کرو، احترام کرو، علماء کرام کی قدر کرو۔ اور اسی طرح حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر علماء کرام نہ ہوتے، دنیا کے سارے انسان جانور ہوتے اور جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے۔ علماء کرام کی برکت ہے کہ علماء کرام کی برکت سے ساری انسانیت کو، پوری امت مسلمہ کو علوم مل رہے اور انسانوں کی سی زندگی گزار رہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اہانت علم یعنی علم کی توہین کرنا اور اہل علم کی توہین کرنا کفر ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرما دیا، کفر تک پہنچا دی یہ بات، کہ جو علم کی توہین کرتا ہے، اہل علم کی توہین کرتا ہے، وہ کفر تک پہنچ گیا، اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ پکا اور حقیقی مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو علماء ربانیین ہیں ان کی جو حقارت کرتا ہے، ان کی جو توہین کرتا ہے، فرمایا کہ آپ علماء ربانیین کی توہین کرنے والے، علماء ربانیین کی حقارت کرنے والے، ان کو حقیر سمجھنے والے، جب یہ مرتے ہیں قبر میں ان کو دفن کیا جاتا ہے، ان کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ ان کی قبروں کو جاؤ کھول کر دیکھو، ان کے چہرے قبلے کی طرف